حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باطنی بیماریوں کا خاص علم عطا فرمایا تھا. احیاء العلوم کے اندر انسان کی نفسیاتی باریکیوں کا جتنا زبردست تجزیہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا شاید ہی کسی اور نے کیا ہو. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دل میں خیال پیدا ہوا ہے، یہ اگرچہ فوری طور سے اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں، فوری طور سے گناہ نہیں کیونکہ غیر اختیاری پیدا ہوا، لیکن اس کا بھی علاج ضروری ہے. اگر علاج نہ کرے گا تو یہ آدمی کو کسی نہ کسی وقت میں لے جا کر یہ ایسے گناہ میں مبتلا کرے گا جو اس کی نیکیوں کو کھا جائے گا. لہذا علاج کیا ہے؟ فرمایا کہ علاج دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ جب یہ ایسا خیال آئے تو دل سے اس کو برا سمجھے، دل سے اس کو برا سمجھے کہ میرے دل میں یہ خیال جو آیا ہے فلاں شخص کے آگے بڑھنے کے نتیجے میں میرے اندر، میرے دل میں جو ناگواری پیدا ہوئی ہے، یہ بہت بری بات ہے، یہ خیال اچھا خیال نہیں ہے، برا خیال ہے، اور اس سے مجھے نجات حاصل کرنی چاہیے. اس کو دل سے برا سمجھے. دل سے برا سمجھنے کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ آدمی یہ سوچے کہ میں دیکھو کتنا گندا آدمی ہوں کہ ایسے خیالات میرے دل میں آ رہے ہیں. اگر میں کوئی پاکیزہ حالات والا ہوتا تو ایسے خیال کبھی بھی نہ آتا میرے دل میں. تو اپنی اس خیال کی برائی بھی اور اپنی برائی بھی، اپنا یہ عیب بھی آدمی اس کا محسوس کرے کہ میرے اندر یہ عیب پیدا ہو رہا ہے، اس کو برا سمجھے. اور دوسرا علاج جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ یہ کہ جس سے حسد ہو، جس سے بھی حسد ہو، تو پہلا کام تو یہ کرو کہ اس کے حق میں خوب دعا کرو. جس چیز سے حسد ہو رہا ہے اسی کے بڑھنے کی دعا کرو. اس کے مالداری سے حسد ہے تو دعا کرو یا اللہ اس کے مال میں اور ترقی عطا فرما، اس کو اور برکت عطا فرما. کسی کی شہرت سے، مقبولیت سے حسد ہے تو اس کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ اپنی رحمت سے اس کی شہرت اور مقبولیت میں اور اضافہ کر دے. کسی کی صحت اور قوت سے حسد ہے تو اس کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ اس کی صحت اور قوت میں اور زیادہ اضافہ فرما. کسی کے علم سے حسد ہے تو یا اللہ اس کے علم و عمل میں اور برکت عطا فرما، اور ترقی عطا فرما. یہ دعا کرو سب سے پہلے. تو حضرت فرماتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس علاج کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حاسد ہے اور وہ یہ کام کرے گا تو جس وقت یہ کر رہا ہوگا، دعا کر رہا ہوگا، تو دل پہ آرے چل جائیں گے، کیونکہ دل تو چاہ رہا ہے کہ کسی طرح اس کا منہ نوچ لوں، دل تو چاہ رہا ہے کسی طرح اس کو میں اور زیادہ ذلیل کروں، دل تو چاہتا ہے کہ اس کا مال دولت چھن جائے، اور دعا یہ کر رہا ہے کہ یا اللہ اس کے مال میں اضافہ کر، اس کے دولت میں اضافہ کر، اس کے ساز و سامان میں اضافہ کر. تو آرے چل جائیں گے اس وقت. لیکن اگر یہ آرے نہیں چلاؤ گے تو یہ حسد کی بیماری ایک زہر کی طرح تمہارے اندر سرایت کرتی جائے گی، جیسے کہ انسان کے جسم میں زہر سرایت کر جاتا ہے، اس طرح سرایت کرتی جائے گی یہاں تک کہ تمہیں یہ زہریلا بنا کر چھوڑے گی. تو فرمایا اس کے حق میں دعا کرو. یہ پہلا علاج. اور یہ علاج بڑا سخت ہے، لیکن یہ کڑوا گھونٹ پی کر ہی انسان بیماری سے نکل سکتا ہے. جب آدمی کوئی بیماری میں ہوتا ہے تو کڑوی دوا پینی پڑتی ہے بعض اوقات، لیکن اگر وہ کڑوی دوا سے پرہیز کرے اور یہ سوچے کہ بہت کڑوی ہے میں نہ پیوں تو بیماری برقرار رہے گی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی ہوگا. دعا کرو اس کے حق میں خوب. دوسرا یہ کہ اس کے دوسروں کے سامنے اس کی تعریف کرو، جو اس کے اچھے اوصاف ہیں ان کا ذکر کرو دوسروں کے سامنے. اور ساتھ میں یہ بھی
کہ اگر اس کے ساتھ کوئی اچھائی کر سکتے ہو اور اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو، اس کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو تو وہ کرو۔ یہ دوسرا علاج جو ہے پھر بھی لوگ اس لیے اتنا بھاری نہیں ہوتا کہ جب آدمی حاسد ہوتا ہے تو اپنے حسد کو وہ ظاہر بھی نہیں کرتا دوسروں کے اوپر، لہذا وہ اگر کبھی ذکر آئے گا تو ایک دم سے کوئی ایسا رویہ اختیار کرنا جس سے لوگ سمجھیں کہ یہ اس سے حسد کر رہا ہے، یہ بعض اوقات آدمی اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے۔ لیکن جب تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہو اور وہاں کوئی نہ دیکھنے والا ہے نہ کوئی سننے والا ہے، نہ وہاں پر دکھاوے کی کوئی ضرورت پیش آ رہی ہے، نہ ریاکاری کی ضرورت پیش آ رہی ہے، وہاں جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرو گے محسود کے لیے، اس شخص کے لیے جس سے حسد ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو تم نے چونکہ اپنے اوپر زبردستی کر کے اپنا علاج کیا اس بیماری کا، تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس سے تمہیں نجات عطا فرمائیں گے۔ تو خوب دعا کرو اس کے حق میں، اور ساتھ میں اس کے لیے ایسے جو بھی نیکی اس کے ساتھ کر سکتے ہو، اس کی تعریف کر سکتے ہو، اس کے ساتھ کوئی اور بھلائی کر سکتے ہو تو وہ کرنے کا اہتمام کرو۔ جب یہ علاج کرو گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ جو خیال آنے لگا ہے یہ دور ہوتا جائے گا اور یہ تمہیں ہلاکت میں کم از کم مبتلا نہیں کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی کسی بیماری کا علاج کرنے کے لیے کوئی اقدام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس میں تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں اور پھر اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں اس قسم کی بیماریوں سے۔ اور حاصل اس سب کا یہ ہے جو میں پہلے بھی بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان کی قدر کرو۔ ان کی چونکہ ناقدری ہوتی ہے لہذا دوسروں کی طرف دھیان جاتا ہے۔